بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو حامہ جن کے بارے میں بتائیں گے کہ حامہ کس طرح ایمان لے کر آیا اور اس کی عمر کتنی تھی، وہ کتنے ہزار سال تک زندہ رہا، وہ شیطان کا کیا لگتا تھا اور مسلمان ہونے سے پہلے وہ کیا شیطانی کام کیا کرتا تھا، یہ لوگوں کو کیسے گمراہ کیا کرتا تھا۔ معزز ناظرین، ابلیس کے خاندان میں ہی پیدا ہونے والا وہ شیطان تھا جس نے ابلیس سے بغاوت کر دی اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ جب اس کی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا عرض کی اور اب وہ شیطان کہاں ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ ان جنوں میں ایک جن جس کا نام ابلیس تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے تا قیامت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی ہے، اور اس طرح انسانوں اور ابلیس کی یہ تاریخی جنگ شروع ہوئی۔ اصل میں جنات کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے ہوئی۔ ابلیس چونکہ قوم جنات کا ایک فرد تھا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرح شعور، نسل بڑھانے کی قوت دی تھی۔ بعض شیاطین ایسے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا کیا تھا، اور جس طرح انسانوں میں مرد عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح شیاطین کے اندر شیاطین جن اور شیاطین جنی کے ملاپ سے شیاطین بچوں نے جنم لیا۔ لہذا ابلیس کے ذریع و قربا اور اس کی اولاد میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا، اور لشکر ابلیس بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس زمین پر پھیل گیا۔ ابلیس کے مختلف بیٹے پوتے مختلف کام سر انجام دے رہے ہیں۔ ان میں کوئی انسانوں کو زنا کاری کو عام کرتا ہے، اور کچھ شیاطین لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، تو کچھ انسانوں کو آپس میں لڑواتے ہیں۔ اسی طرح شیطان کی اولادیں اور خاندان کی تعداد بے شمار ہے جو مختلف برائیوں کو عام کرتے ہیں اور انسانوں کو گناہوں میں ڈال کر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن ابلیس کے ان تمام بیٹوں پوتوں اور خاندان میں ایک شیطان ایسا بھی ہے جس نے اپنے سردار ابلیس سے بغاوت کی تھی اور گمراہی کے اس رستے کو چھوڑ کر راہ حق پر آ گیا تھا۔ یہ شیطان ابلیس کا پوتا تھا اور اس نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور آپ پر ایمان لے آیا تھا۔ اس متعلق احادیث اور تاریخ کے مختلف کتابوں میں ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت انس بن مالک اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ ایک روز ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے جنگلات کے طرف نکلے۔ ہم تہامہ پہاڑوں کی ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا جو اپنی لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، یہ بوڑھا اپنی چال ڈھال اور آواز سے جن معلوم ہوتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا، جی ہاں، آپ کا اندازہ صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تو کون ہے اور تیرا تعلق جنوں کے کس قبیلے سے ہے؟ اس نے عرض کی، میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں جو لکیس کا بیٹا ہے۔ اور اس پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا تیرا اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اس نے کہا، ہاں، آپ نے درست فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عمر اس دنیا کی ہے اتنی ہی میری عمر ہے، یا شاید اس سے کچھ کم ہوگی۔ جن دنوں میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں بچہ تھا اور میری عمر چند برس کی تھی، مگر بات سمجھتا تھا، پہاڑوں میں دوڑتا تھا، لوگوں کا کھانا اور غلہ چوری کر لیا کرتا تھا اور لوگوں کو دلوں میں وسوسے بھی ڈال لیا کرتا تھا وہ اپنے عزیز و قربا سے بدسلوکی کرے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو بہت برا عمل ہے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے ملامت نہ فرمائیے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور ان کے ہاتھوں توبہ کر لی تھی اور دعوت دین کے کام میں ان کی مدد کی تھی، یہاں تک کہ میں 1 سال تک حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی ہے، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت بھی میں ان کے ساتھ تھا۔ میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو
ان کے بھائی کنویں میں ڈال رہے تھے تو میں ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہوں اور ان سے توحید سیکھی ہے، اور جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی، اور اے نبیوں کے سردار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ چنانچہ میں اس امانت سے سبکدوش ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ پر بھی سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر حامہ نے کہا، اللہ کی قسم میں بہت شرمندہ ہوں، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر رہوں، آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر اس نے کہا، آپ مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جن کو قرآن پاک کی تعلیم دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے حامہ، جب کبھی بھی تمہیں کوئی حاجت ہو تو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حامہ وہاں سے چلا گیا، اور اس واقعے کے بعد پھر کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حامہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، اور کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اب حامہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے۔ معزز ناظرین، چاہے وہ حامہ ہو یا کوئی اور، جو کوئی بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ بے شک بخشنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلائے۔ اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔